بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ موحد اور متبع سنت بھائیوں، گرامی قدر، مکرم اور محترم خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے درس حدیث کا یہ سلسلہ جو عصر حاضر کی ایک منفرد اور ممتاز کتاب، جس میں تمام صحیح احادیث کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل، اس کتاب میں سے کتاب الاضاحی ہم درس بدرس صفحہ صفحہ ایک طرف سے پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں 14ویں باب تک۔ 14واں باب ہے باب ما روی فی الاضحیۃ عن المیت، وفات پائے ہوئے کسی شخص کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان کا تذکرہ، ان کے بیان سے متعلق یہ باب ہے۔ اس کے بعد میں شیخ حفظہ اللہ، اس کے مؤلف استاذ دکتور فضیلت الشیخ محمد عبداللہ ابو محمد عبداللہ ضیاء اعظمی حفظہ اللہ کہتے ہیں، روی عن حنش انہ قال، رویہ پہ ذرا توجہ رہے کہ شیخ کا طریقہ یہ رہا ہے اس کتاب میں کہ معلول روایات کو، ضعیف روایات کو، علت والی روایات کو صیغہ تمریز سے بیان کرتے ہیں، رویہ کہہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ابتدائی اشارہ ہے کہ جو روایت آگے آنے والی ہے اس میں علت ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اس باب میں یہی روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کی کیا علتیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے صحیح کہا ہے، تو وہ ساری چیزیں شیخ آپ کے سامنے رکھ دیں گے ایک طرف سے۔ تو فرماتے ہیں، روی عن حنش انہ قال رأیت علیا یضحی بکبشین، حنش کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 دمبے قربانی کیا کرتے تھے۔ فقلت له ما هذا، میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ 2 دمبے کیوں قربانی کرتے ہیں؟ یعنی ایک گھر کی طرف سے ایک دمبا کافی ہے، تو آپ یہ 2 دمبے کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں، لہٰذا میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں 2790 نمبر پر، اور سنن ترمذی میں 1495 نمبر پر، اور مسند احمد میں 843 نمبر پر ہے، اور اس کی سند اس طرح ہے، شریک عن ابی الحسناء عن الحکم عن حنش، اور اسی طرح سے مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد، کہ اس کی سند صحیح ہے، امام حاکم کہتے ہیں۔ تو شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ فِيهِ 3 عِلَلٍ، بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ امام حاکم کہہ رہے ہیں، بلکہ اس میں 3 علتیں ہیں، اس حدیث کے اندر 3 بیماریاں ہیں، 3 علتیں ہیں۔ کون کون سی 3 علتیں ہیں؟ پہلی علت ہے شریک نام کا جو راوی ہے، شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی، یہ سیء الحفظ ہے، اس کا حافظہ مضبوط نہیں تھا، یہ حافظے کا کمزور شخص تھا، اسی لیے امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں کہا ہے کہ یہ شریک اس کی روایت کرنے میں متفرد ہے، اکیلے شریک اس کو روایت کر رہا ہے، جبکہ اس کا حافظہ درست نہیں ہے۔
اسی طرح سے یہ ہو گئی پہلی علت کہ یہ راوی حافظے کے اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام پر روایت کو حسن یا صحیح قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری علت کہتے ہیں ابو الحسنہ جو شخص ہے اس کا نام ہے حسن، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام ہے حسین، حسن نام ہو یا حسین نام ہو۔ امام ذہبی اس کے تعلق سے میزان میں فرماتے ہیں حدث عنہ شریک لا یعرف، اس سے شریک القاضی نے روایت کیا ہے اور یہ شخص غیر معروف ہے، یعنی یہ مجہول ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی لیے اپنی معروف کتاب التقریب میں فرمایا ہے مجہول۔ اور جہاں تک امام حاکم کا یہ کہنا ہے کہ وہ حنش ابن حکم النخعی ہے، تو امام حاکم کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو معروف ہیں، وہ ثقہ ہیں، اور ان کی کنیت ابو الحسنہ نہیں ہے بلکہ ابو الحکم ہے۔ تو ابو الحسنہ کنیت والا شخص جس کے نام میں بھی اختلاف ہے اور جس کے بارے میں علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ یہ غیر معروف ہے اور مجہول شخص ہے، تو یہ دوسری علت ہے اس روایت کی، مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری علت ہے حنش ابن المعتمر الصنعانی، حنش اور کہا ابن المعتمر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابن ربیعہ ابن المعتمر، اسے امام ابن حبان نے، اسی طرح سے امام عقیلی، امام ابن جارود، امام ساجی، یہ سب نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا، اسے ضعیف راوی قرار دیا ہے۔ اور امام ابن حبان اپنی کتاب المجروحین میں لکھتے ہیں کان کثیر الوہم فی الاخبار، یہ اپنی خبروں میں، اپنی حدیثوں میں بہت زیادہ وہم والا راوی تھا۔ ینفرد عن علی باشیاء لا تشبہ حدیث الثقات، علی رضی اللہ عنہ سے ایسی چیزیں بیان کرنے میں منفرد ہوتا تھا، اکیلے بیان کرتا تھا حضرت علی سے، حضرت علی کے دوسرے ملاقات کرنے والے، ان سے علم حاصل کرنے والے، ان کے دوسرے شاگرد وہ چیزیں نہیں بیان کرتے تھے، یہ اکیلے بیان کرتا تھا۔ لا تشبہ حدیث الثقات، جو ثقہ راویوں کی حدیثوں کے جیسی نہیں ہوتی تھی۔ حتی صار ممن لا یحتج بہ، حتیٰ کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ لائق استدلال ہی نہیں باقی رہا، تو یہ شخص گویا لائق استدلال نہیں ہے، تو یہ حدیث کی بڑی علت ہے۔ اس کے بعد میں امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو غریب قرار دیا اور کہا ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من حدیث شریک، کہ یہ حدیث غریب ہے اور یہ صرف شریک سے یہ روایت آتی ہے۔ اس کے بعد میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد رخص بعض اہل العلم ان یضحى عن المیت، بعض اہل علم نے وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کی اجازت دی ہے۔ ولم یر بعضهم ان یضحى عنہ، اور دوسرے اہل علم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے قربانی کیا جانا صحیح نہیں ہے۔ اور یہ دو قول ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ تیسرا قول ذکر کرتے ہیں امام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کا۔ وقال عبداللہ ابن المبارک احب الی ان یتصدق عنہ ولا یضحى عنہ، عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس محبوب یہ ہے، مجھے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے اور میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے۔ تو گویا جو اہل علم کی دو رائے ہوئی اس میں ایک رائے کی طرف گئے ہیں، لیکن کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے تو اسے راستہ بھی بتا دیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے، قربانی نہ کیا جائے۔ اور اگر قربانی کیا تو کیا کرے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن ضَحَّى فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور اگر قربانی کرتا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلِّهَا، اور پوری کی پوری قربانی کو صدقہ کر دے، کچھ بھی نہ کھائے۔ تو اگر ایسا کرتا ہے تو میت کی طرف سے قربانی کرے۔ تو اب میت کی طرف سے قربانی کے سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک روایت ہے علی رضی اللہ عنہ کی جو کہ ضعیف ہے اور تین علتیں ہیں جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی پر دلیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں وصیت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں وصیت کی تھی۔
اور گویا قربانی وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کی 3 صورت بنتی ہے، جیسا کہ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ نے تفصیل فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کی ایک صورت یہ ہے کہ قربانی میں اسے زندوں کے تابع رکھا جائے، یعنی پورے اہل و عیال کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، گھر کے مالک اور پورے تمام اس کے افراد خانہ کی طرف سے ایک قربانی ہو اور اس میں میت بھی ضمناً شامل ہو، تو یہ کہتے ہیں یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت نے وصیت کی ہو اور چونکہ تنفیذ وصیت کے دوسرے دلائل موجود ہیں، اس لیے اگر اس کی وصیت ہے تو اسے نافذ کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کی جائے، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کے علاوہ بھی شیخ عبید اللہ مبارک فوری رحمہ اللہ اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی کی کوئی دلیل نہیں ہے، ذخیرہ احادیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ کی پہلی بیوی اور نہایت چہیتی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو رشک آتا تھا، ان کی طرف سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں کی۔ اپنی بیٹیوں کی طرف سے جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئیں، ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، اپنے بچوں کی طرف سے، اسی طرح سے حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے، ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، اور کسی طرف سے بھی کسی بھی وفات پائے ہوئے، شہید ہوئے، معرکے میں غزوے میں شہید ہوئے یا ایسے عام وفات ہوئی، عام حالت میں وفات ہوئی، کسی کی طرف سے بھی، کسی وفات پائے ہوئے شخص کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ وفات پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک صدقہ کا مسئلہ ہے تو چونکہ اس پر اجماع ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اسے ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کرنا جائز ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو اس لیے اگر کوئی شخص میت کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، اور اگر قربانی کرے تو صدقہ کر دے تاکہ اختلاف سے وہ بچ جائے۔ تو یہ رہا 14واں باب میت کی طرف سے قربانی کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، باب الاضحیہ بکبشین، باب الاضحیتی بکبشین۔ اس سلسلے میں شیخ حفظہ اللہ ذکر فرماتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور میں بھی 2 دمبے کی قربانی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ ہے اتباع سنت اور یہ ہے تحدیث نعمت۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی سنت کا علم دیا ہے، آپ اسے سنت کو بیان کرتے ہیں اور اس سنت پر آپ عمل بھی کرتے ہیں، اسے بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سنت کا علم دیا ہے اور میں اس سنت پر عمل کرتا ہوں، تو یہ نعمت کو آپ بیان کر رہے ہیں، تحدیث نعمت۔ تو صحابہ کرام متبع سنت بھی تھے، سنت کی تبلیغ بھی کرتے تھے، سنت پہ عمل بھی کرتے تھے، اور سنت پہ عمل کر کے خوش بھی ہوتے تھے، جو کہ ایمان کی نشانی ہے کہ آدمی کسی نیک عمل پہ خوش ہوا کرے۔ بہرحال تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری نے اسے صحیح بخاری میں 5553 نمبر پر، اور ایسے ہی امام مسلم نے 1966 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ البتہ امام مسلم کے یہاں وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبَشَيْن کا لفظ نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتي يوم النحر بكبشين املحين فذبح احدهما فقال هذا عن محمد واهل بيته وذبح الاخر وقال هذا عمن لم يضح عن امتي۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے امام احمد نے 11051 نمبر پر، اور ایسے ہی امام بزار نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔
تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے دن 2 دمبوں کو لایا گیا جو کہ املح تھے. املح کا بیان اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جس میں سفیدی سیاہی سے زیادہ ہو، یا خالص سفید، املح کا ایک معنی بتایا گیا، دوسرا یہ کہ اس میں سفیدی سیاہی سے زیادہ ہو، اور تیسرا معنی کیا گیا چتکبرا، یعنی جس میں سفیدی اور سیاہی ملی ہوئی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمبے میں جو تفصیلی بیان آیا ہے کہ کہاں کہاں سیاہی تھی، تو کہا گیا کہ وہ چلتا تھا سیاہی میں، دیکھتا تھا سیاہی میں، بیٹھتا تھا سیاہی میں، یعنی چہرے پر اور آنکھ کے ارد گرد کالے بال تھے، اور پیٹھ پہ کچھ کالے حصے تھے جس سے آپ بیٹھتا تھا، اور اس کے پیروں میں کچھ سیاہ بال تھے کہ جہاں پر جس کے ذریعے سے وہ چلتا تھا. تو پیروں میں، پیٹھ میں اور چہرے پر کچھ سیاہ رنگ تھا. تو یہ ہے املحین کہ وہ بہت خوبصورت تھا چتکبرا دمبا. فذبح احدہما، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کو ذبح فرمایا اور ذبح کرتے ہوئے کہا ھذا عن محمد و اہل بیتہ، یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کے اہل بیت کی طرف سے ہے، ازواج مطہرات کی طرف سے ہے. تو آپ کی طرف سے اور آپ اہل بیت کی طرف سے. اور پھر آپ نے دوسری قربانی فرمائی اور آپ نے کہا ھذا عمن لم یضحی من امتی او عن امتی، کہ یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے اکٹھا قربانی کر دی. کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے اپنی امت پہ کہ اپنے امت کے فقیروں اور اپنی امت کے غریبوں کے لیے آپ نے اکٹھا جو ہے سب کے لیے قربانی فرما دی. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ آپ تو اپنی امت پر بڑے شفیق ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور پوری دنیا کے لیے آپ رحمت ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بہرحال یہ حدیث امام حاکم کہتے ہیں صحیح الاسناد، لیکن شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صحیح نہیں ہے، حسن ہے، اس لیے کہ اس میں جو ایک راوی ہے ربیح ابن عبد الرحمن، وہ حسن الحدیث ہے. جب وہ بھی حسن اس وقت ہوگا جب کسی اور کی مخالفت نہ کرے اور کوئی ایسی بات نہ بیان کرے جو قابل انکار ہو، تو اس لیے یہ جو ہے حدیث حسن ہے. اگلے باب کی طرف پڑھتے ہیں. قال حفظہ اللہ، یہ ہے باب 16واں باب اضحیۃ الخصی، خصی جانور کے قربانی کرنے کا بیان. روي عن عائشة أو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں شیخ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ 2 دمبے خریدتے، بڑے دمبے، موٹے تازے اور فربا اور سینگ دار اور چتکبرے خوبصورت اور خسی کیے ہوئے. ایک کو آپ اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے جن لوگوں نے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور اللہ کا پیغام پہنچا دینے کی گواہی دی ہے، اور دوسرے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ذبح فرماتے. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 3122 نمبر پر اور مسند احمد میں 25046 اور 25843 نمبر پر ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں. البتہ اس میں ابن عقیل کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے. البتہ اس کی حدیث کو حسن مانا جائے گا جب وہ کسی کی مخالفت نہ کرے یا ثقات سے وہ اختلاف نہ کرے. اور یہاں پر اس نے سند میں اور اسی طرح سے الفاظ میں بہت سارے اختلافات اس سے آئے ہوئے ہیں،
اس لیے حدیث کا وہ درجہ رہتا نہیں ہے کہ اسے حسن کہا جا سکے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی روایت کو ابو یعلا نے بھی، مسند ابی یعلا میں بھی ہے 1792 نمبر پر، اور ایسے ہی امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں، اور ایسے ہی امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے شریک القاضی، جن کا بھی ذکر آیا پچھلی حدیث میں، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ وہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، جو کہ صدوق صحیح الحفظ راوی کا ذکر آیا ہے، تو کہتے ہیں شریک القاضی نے بھی اسے روایت کیا ہے امام احمد کے یہاں 23860 نمبر پر، اور ایسے ہی جو ہے زہیر ابن محمد کی بھی روایت ہے 27190 نمبر پر، اور امام حاکم، امام بیہقی ان دونوں سے، شریک اور زہیر سے روایت کر کے پھر ابن عقیل سے، پھر عن علی بن الحسین عن ابی رافع یہ روایت کرتے ہیں۔ اور یہ پوری روایت کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دمبوں کو اس انداز پہ ذبح کرتے، پھر اس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ، پھر ان دونوں بکروں کے تمام گوشت کو غریبوں کو کھلا دیا کرتے، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال بھی ان دونوں بکروں میں سے کھاتے۔ پھر کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں فَمَكَثْنَا سِنِينَ، ابو رافع پھر کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں تک لَيْسَ رَجُلٌ مِّن بَنِي هَاشِمَ يُضَحِّي، بنو ہاشم کا کوئی شخص کئی سالوں تک قربانی نہیں کرتا تھا، قد کفاہ اللہ المؤونۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والغرب، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہ کی، آپ نے قربانی کر دی تو گویا وہ کافی ہو گئے، اس لیے بنو ہاشم قربانی نہیں کرتے تھے۔ تو اسے امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن امام ذہبی نے فوراً ان کا تعاقب کیا اور کہا کہ زہیر جو اس میں راوی ہے ذو مناکیر ہے، آپ کیسے صحیح الاسناد کہہ رہے ہیں؟ اور ایسے ہی ابن عقیل لیس بقوی، ابن عقیل بھی قوی نہیں ہے، تو اس لیے آپ صحیح الاسناد اسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں شیخ فرماتے ہیں حفظہ اللہ کہ زہیر کا متابع ہے شریک، تو ٹھیک ہے کہ اگر زہیر ضعیف راوی ہے تو اس کو تقویت مل گئی ایک دوسرے راوی سے، شریک سے، لیکن یہاں ایک اور علت بھی موجود ہے، یہ راویوں ہی کی علت نہیں ہے، انقطاع کی علت ہے۔ کہتے ہیں درمیان میں جو ہے انقطاع ہے، سند متصل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے انقطاع؟ کہتے ہیں علی بن الحسین جو زین العابدین کے نام سے معروف ہیں، رافع جو حدیث میں راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام رافع سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ رافع یہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں، خلافت کی ابتدا ہی میں صحیح قول کے مطابق وفات پا چکے تھے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں ذکر کیا ہے۔ اور ابو زرعہ نے یہ بات لکھی ہے کہ علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب نے اپنے دادا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی ہے، انہیں نہیں پایا ہے، تو یہ انقطاع کی علت بھی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ روایت صحیح نہیں رہ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ روایت جو ہے بہت سارے اختلافات اس میں ہیں، جسے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل میں سوال نمبر 1181، کتاب العلل للدارقطنی سوال نمبر 1181 اور ایسے ہی 3901 میں جو ہے اس کی تمام علتوں کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اور وہ اضطراب ابن عقیل کی طرف سے ہے۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد میں بہت سارے ائمہ کے اقوال وغیرہ ذکر فرمائے ہیں، اور کہا کہ اسی معنی کی ایک اور روایت آئی ہے، اسی معنی کی ایک اور روایت آئی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین موجوعین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن 2 دمبے جو سینگ دار تھے اور جو خسی کیے ہوئے تھے، آپ نے ان کی قربانی فرمائی۔ فلما وجہہما، جب انہیں قبلہ رخ لٹا دیا تو آپ نے فرمایا
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک وعن محمد و امتی بسم اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی نے یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد ثم ذبح، پھر ذبح کیا. تو یہ روایت آئی ہے، یہ سنن ابی داؤد میں 2795 نمبر پر اور سنن ابن ماجہ میں 3121 نمبر پر یہ روایت ہے. البتہ ابن ماجہ میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، وہاں وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کی بجائے وَأَنَا اول المسلمین ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے. تو گویا دونوں روایت میں یہ الفاظ کا فرق ہے. اور ایسے ہی امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے 15022 نمبر پر، اور اس میں سند میں ایک شخص زیادہ ہے، خالد بن ابی عمران. اور اس کے بعد میں اسی سند سے امام ابن خزیمہ نے 2899 نمبر پر، اور ایک امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے. تو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا، اور ایسے ہی امام حاکم نے اسے صحیح کہا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. شیخ حفظہ اللہ جیسا کہ فرماتے ہیں لیس ولیس کما قال فإن ابا عیاش وهو ابن النعمان المعافری المصری لیس من رجال مسلم ثم هو فيه جہالہ فلم يؤثر توثیقه عن احد من الائمہ. کہ جو امام حاکم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے، تو اس میں جو راوی ابو عیاش نام کا ہے وہ اس سے تو امام مسلم نے روایت لی ہی نہیں ہے. تو جب وہ امام مسلم کا راوی کہاں رہا، تو ان کی شرط پر تو صحیح نہیں ہوا. پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجہول راوی ہے، کسی امام حدیث سے اس کی توثیق منقول نہیں ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ التقریب میں فرماتے ہیں مقبول، یعنی حیث یتابع والا فلین الحدیث ولم اجد من تابعہ علیہ. شیخ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں مقبول. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب التقریب میں مقبول کہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی متابعت پائی جائے، جب متابعت موجود ہو تو یہ راوی مقبول ہے، ورنہ یہ راوی ضعیف ہے. اور شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی متابعت ملی نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہی مانی جائے گی. اس کے بعد میں پھر ذکر کرتے ہیں کہ ابو دردہ کی اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے 21713 نمبر اور 21714 نمبر پر. اس میں ہے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین جزعین موجیین، اور ایک الفاظ میں ہے بکبشین جزعین خصیین. تو گویا ابو دردہ رضی اللہ عنہ یعنی صحابی بدل گئے تو حدیث یہ اس کی شاہد ہو گئی. اور اس میں جو ہے حجاج ابن ارطات راوی ہے جو کہ مدلس ہے، اور ظاہر بات ہے اس نے یہاں عنعنہ بھی کیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ روایت بھی جو ہے اس درجے کی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اگر کہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ ہے یہ ہے، سب ملا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں وجہ والے مسئلے پر، یعنی خصی ہونے والے مسئلے پر کہیں گے کہ خصی جانور کی قربانی گویا کی گئی ہے، یہاں تک بات کی جا سکتی ہے. تو موجو عین یا خصی عین کہتے ہیں اس جانور کو کہ جس کے خصیے کو نکال دیا گیا ہو، اور یہ جانور کے لیے عیب نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اصلاح ہے، اس کی وجہ سے اس کا گوشت لذیذ ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. جمہور اہل علم یہی بات کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. تو بہرحال یہ رہا ہمارا 16واں باب کہ خصی جانور کے تعلق سے حدیث میں کیا آیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی روایات ہیں کوئی بھی اس درجے کی نہیں ہے، لیکن عام اصولوں کی بنیاد پر خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، اور اگر اس کو مقبول درجے کی مان لیا جائے تو یہ اس کا ثبوت بھی ہو جائے گا. واللہ اعلم.
وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اچھا، جاتے جاتے ایک بات یہ بھی یاد دلا دیں کہ وہ دعا جو ذبح کرنے کی والے کی دعا آئی ہے وہ بھی جو ہے اس درجے کی نہیں ہے، قابل قبول درجے کی نہیں ہے، یعنی گویا اس میں بھی ضعف پایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔